صحیح میں اس کی رعایت موجود ہے، تو کہیں یہ نظریہ مسلمہ ضابطہ نہ بن جائے، اس لیے اس کی تردید ہمیں کرنی پڑی، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اب تک جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا پورا خلاصہ اور ترجمہ بھی تقریباً آ گیا، اس کی روشنی میں ہی آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگے وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، کہ اوپر جو رائے ذکر کی گئی ہے خود ساختہ رائے ہے، ماضی میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، قدیم اور جدید کسی محدث کی اس کو تائید حاصل نہیں تھی، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا۔ محدثین کے درمیان مشہور اور اجماعی رائے یہ ہے کہ اگر راوی اور مروی عنہ دونوں معتبر ہو اور دونوں کا زمانہ ایک ہو اور ایک کا دوسرے سے حدیث سننا ممکن ہو تو اسناد معانن متصل مانی جائیں گے اور اس حدیث سے استدلال درست ہوگا، والحجت بہا لازم، اگرچہ ہمیں کسی حدیث میں لقاء اور سماع کی صراحت نہ ملی ہو، البتہ البتہ اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو یا دونوں میں ملاقات نہ ہونا یا حدیث نہ سننا ثابت ہو جائے تو پھر وہ سند متصل نہیں مانی جائے گی، لیکن جس صورت میں معاملہ غیر واضح ہو، کھلا ہوا نہ ہو اور عدم لقاء اور سماع ثابت نہ ہو بلکہ امکان لقاء اور سماع موجود ہو تو اسناد معانن سماع پر محمول ہوگی، خامخواہ لقاء و سماع کے ثبوت کے در پہ ہونا ضروری نہیں ہے، خامخواہ لقاء اور سماع کے در پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيُقَالُ لِمُخْتَرَعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ بِالذَّابِ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ دَخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حتى يعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ دیکھیے ہر دعوے دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ہر دعویٰ دلیل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ کیا جائے تو ہوا ہے، لہذا ہم اس باطل قول کے قائلین سے یا ان کے حمایتیوں سے دلیل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے دوران کلام یہ بات تسلیم کر دی ہے کہ اگر راوی اور مروی عنہ دونوں ثقہ ہو تو روایت حجت ہے اور اس پر عمل لازم ہے، پھر آپ نے ثبوت لقاء کی یہ شرط لگائی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شرط کسی ایسے محدث سے مروی ہے جس کی بات ماننا ضروری ہے؟ اشترطت عن احد يلزم قوله،
اگر نہیں بتا سکتے، سند پیش نقل نہیں پیش کر سکتے، تو کم از کم دلیل عقلی فَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا لَمَا زَعَمْتَ، دلیل عقلی ہی پیش کر دیے، بے دلیل آپ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهما الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البعث عن سماع راوي كل خبر عن روايته فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عسب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدعی کے پاس اپنے قول کی کوئی سند نہیں، نام نہاد لوگوں کے پاس علماء متقدمین میں سے کسی کا قول ان کی تائید نہیں کرتا، وہ کسی کا جعلی قول بھی پیش نہیں کر سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ مدعی کا دعویٰ اختراعی دعویٰ ہے، اپنا ایجاد کردہ قول ہے، کسی کی تائید اس کو حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث شریف کی پختگی کے لیے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے روات حدیث کے احوال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ روات ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں اس حال میں کہ راوی نے مروی عنہ کو دیکھا نہیں ہے اور نہ اس سے حدیث سنی ہے، یعنی ان کے نزدیک انقطاع کے ساتھ روایتیں جائز تھی، مگر محدثین کے نزدیک حدیث سے منقطع حجت نہیں ہے۔ اس لیے یہ نام نہاد محدثین کہتے ہیں اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مروی عنہ سے راوی کے سماع و لقاء کی تحقیق کر دی جائے کہ اگر ایک بار بھی ملاقات کا ثبوت مل جائے اور ایک حدیث کا سننا بھی متحقق ہو جائے تو اس راوی کی تمام مرویات کو متصل قرار دیا جائے گا، ورنہ منقطع اور ناقابل استدلال سمجھ کر توقف کیا جائے گا۔ گویا کہ لقاء و سماع کا ثبوت اس لیے ضروری تھا کہ سند میں انقطاع کا احتمال نہ رہے، سند میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ رہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی یہ دلیل ہے، فَيُقَالُ لَهُ تو ان کو جواب یہ دیا جائے گا فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرِ وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَلَّا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا۔ اب وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويه عن أبيه سمعت وأخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندهما إلى من سمع منه، وما كما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض۔ مدعی کے
یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ فرما رہے کہ اگر ان کے دعوے کی یہ دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لقاء و سماع کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے تو پھر چاہیے کہ کسی بھی معنن حدیث کو قبول نہ کیا جائے، کسی بھی معنن حدیث کو قبول نہ کیا جائے اگرچہ لقاء و سماع ثابت ہو، کیونکہ انقطاع کا احتمال تو ثبوت لقاء کے بعد بھی اس راوی کی دوسری معنن روایتوں میں باقی رہتا ہے۔ لہذا نام نہاد محدثین کو چاہیے کہ صرف وہ حدیثیں قبول کرے جن میں اول سے آخر تک سماع کی صراحت ہو، سمعت، حدثنا، اخبرنا کی صراحت ہو۔ یہ بات اب ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سند ہے ہشام بن عروہ ابیہ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہشام اپنے والد سے، وہ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس سلسلے سند کے ہر راوی کا مروی عنہ سے بالیقین سماع ثابت ہے، لیکن اگر کسی روایت میں ہشام سمعت ابی یا اخبرنا ابی نہ کہے تو سماع اور لقاء کے ثبوت کے باوجود اس معین روایت میں انقطاع کا احتمال باقی ہے، انقطاع کا احتمال باقی کہ وہ معین روایت ہشام نے اپنے والد سے براہ راست نہ سنی بلکہ کسی واسطے سے سنی ہو، پھر روایت کرتے وقت نشاط نہ ہونے کی وجہ سے یا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس واسطے کو چھوڑ کر عن عروہ روایت کی ہو، کیونکہ روات حالت نشاط میں اور باقاعدہ تحدیث کے وقت میں تو پوری سند ذکر کرتے تھے، مگر دوسرے احوال میں کبھی وہ سند مختصر بھی کر دیتے تھے۔ پھر انقطاع کا احتمال جس طرح ہشام اور ان کے والد کے درمیان میں، عروہ اور عائشہ کے درمیان میں، اور محض یہ فرضی احتمال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آگے اس سلسلے کی چند حقیقی مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطُ أَحْيَانًا فَيُسَمِّ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من روايتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى۔ یعنی جس سند میں سماعت کی صراحت نہ ہو، اگرچہ لقاء اور سماع ثابت ہو، وہاں سند میں انقطاع کا احتمال کسی نہ کسی درجے باقی تو ضرور رہتا ہے، اور انقطاع کے احتمال کے ساتھ حدیث ان نام نہاد محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہے، پس ان کو چاہیے کہ سماعت کی صراحت کے بغیر وہ کسی راوی کی کوئی بھی روایت قبول نہ کرے، حالانکہ وہ بھی فی الجملہ لقاء و سماع کو کافی سمجھتے ہیں، اور ایک بار لقاء اور ایک جگہ سماع ثابت ہونے پر وہ اس راوی کی تمام روایتوں کو متصل قرار دے ہی رہے ہیں، تو پھر امکان لقاء کو کافی سمجھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، امکان لقاء کو ماننے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو امام مسلم رحمۃ اللہ ما قلنا من هذا موجود فی الحدیث، اور یہ بات جو ہم نے کہی ہے معتبر محدثین اور ائمہ حدیث کے عمل سے احادیث میں بکثرت موجود ہے اور مشہور ہے، اور ابھی ہم ان کی چند روایتیں اس طرز کی جو ہم نے بیان کی ہے ذکر کریں، جن سے اگر اللہ نے چاہا تو بہت سی روایتوں پر استدلال کیا جائے، بہت سی روایتوں پر جو ہے استدلال کرنا آسان ہوگا۔ اب وہ مثال آگے بیان کریں۔ فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد
فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم